کرنے والا ہوتا تھا وہ اس کی بیوی کو لے کر کے چلا جاتا تھا اور اس کے ساتھ بیوی والا معاملہ کیا کرتا تھا. اتنی زیادہ جاہل قوم کے پاس جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ اس عرب اور اس دھرتی کے اندر بھیجا جہاں پہ لڑکیوں کو یہ اتھارٹی تھی، یہ اجازت تھی. لڑکیاں اپنے گھروں کی چھتوں میں جھنڈے گاڑ دیا کرتی تھی اور باقاعدہ ان جھنڈیوں کو گاڑنے کا مقصد یہی ہوتا تھا، او نوجوانوں تمہیں ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے، او نوجوانوں تمہیں ادھر ادھر بہکنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں یہاں وہاں منہ مارنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ جھنڈی، یہ جو جھنڈا میں نے لگایا ہے، اس جھنڈی کا مطلب یہ ہے، اس ہری جھنڈی کا مطلب یہ ہے یہاں آؤ اور اپنے خواہشات پوری کرو. آؤ، تمہارے لیے کوئی تم کو روکے گا نہیں. آؤ اور ہمارے ساتھ تم انجوائے کرو، سیکس کرو، جو چاہو سو کرو، کوئی روکنے اور ٹوکنے والا تمہیں نہیں ملے گا. اس جھنڈی گاڑنے والی کا یہی مطلب ہوتا تھا کہ کوئی بھی لڑکا آ کر کے انجوائے کر سکتا ہے اور اس سماج کے اندر اس کو کوئی بھی بڑا گناہ اور پاپ نہیں سمجھا جاتا تھا. اس قوم اور اس جگہ پہ اس جاہل قوم کے اندر جناب محمد رسول اللہ کو بھیجا جہاں پہ اگر کوئی مہمان آیا کرتا تھا تو اس مہمان کے سامنے سب سے پہلے پانی نہیں بلکہ شراب پیش کیا جاتا تھا. اس کو شراب دیا جاتا تھا، لو شراب پی لو اور اس شراب کے بعد جو چاہو تم لے سکتے ہو، تمہارے لیے ساری چیزیں جائز ہے. اس قوم اور اس جگہ پہ اس دھرتی کے اندر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا جس کی لاٹھی اس کی بھینس جہاں پہ یہ مجاز تھا اسی سرزمین کے اندر جناب محمد رسول اللہ کو بھیجا. امی کے اندر بھیجا، ان پڑھوں کے اندر، جو قوم پڑھنا نہیں جانتی تھی، جس قوم کے لوگوں کو کوئی اپنا نوکر اپنا ورکر بنانا گوارا نہیں کرتا، اس قوم کے اندر جناب محمد رسول اللہ کو بھیجا. اب سوچ سکتے ہیں اور اپنے دل و دماغ کے اندر یہ بات ڈال سکتے ہیں کہ وہ قوم کتنی جاہل قوم تھی. جس رب نے پیدا کیا اس رب کی عبادت نہیں بلکہ جہاں پہ خانہ کعبہ موجود ہے اسی خانہ کعبہ کے اندر ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، چار نہیں، ایک نہیں، 100 نہیں، 200 نہیں، 300 نہیں بلکہ 360 مورتیاں رکھی گئی تھی اور 360 مورتوں کی عبادت کرنے والے لوگ موجود تھے. کبھی اس مورتی کے سامنے سجدہ کرتے، کبھی اس مورتی کے سامنے سجدہ کرتے. اگر کہیں جانے کا دل کرتا کہ چلو یہاں چلتے ہیں اور اپنا کام کر لیں گے تو ایسی ہی نہیں جاتے تھے بلکہ ان بتوں کے سامنے پرچی ڈال لیا کرتے تھے. اگر اس پرچی میں سے کوئی پرچی اٹھاتا، 2 پرچیاں ہوا کرتی تھی، ایک پرچی میں لکھا رہتا تھا افعل اور دوسرے پرچی میں لکھا رہتا تھا لا تفعل. اگر افعل والا پرچی اگر اٹھ جایا کرتا تھا وہ کام کے لیے نکل جایا کرتا تھا اور لیکن اگر لا تفعل والا پرچہ نکل جاتا تو وہ آدمی اس کام کے لیے نہیں نکلا کرتا تھا. ایسے جاہل قوم کے اندر جناب محمد رسول اللہ کو بھیجا اور جناب محمد رسول اللہ نے اس قوم کے اندر ایسی تبلیغ کی، ایسی دعوت کی اور اس طریقے سے لوگوں کو سمجھایا، اس طریقے سے لوگوں کو بتایا اور اس طریقے سے لوگوں کے درمیان تقریریں کی اور اس طریقے سے آپ نے لوگوں کے سامنے نصیحت کی کہ جو اتنی جاہل قوم تھی ان لوگوں کے دلوں میں جناب محمد رسول اللہ نے توحید کی دعوت اس طریقے سے ڈالی کہ انہی لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے مورتیوں کو ہٹانا گوارا کر لیا، اپنے یہاں ان تمام برائیوں سے توبہ کرنا گوارا کر لیا. سوچ سکتے ہیں آپ اتنی جاہل قوم کے درمیان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور وہ نبی آئے، قرآن کی آیتیں پڑھ ان کے درمیان تلاوت کی، پڑھ کر کے لوگوں کو سمجھایا، بتایا کہ اللہ کی ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا
जिंदगी का मालिक वही है। एक न एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन तुम्हें मरने के बाद अल्लाह के सामने अपनी जिंदगी का हिसाब देना पड़ेगा। इस वजह से अरब के लोगों, तुम दुनिया के अंदर जानवर वाली जिंदगी न काटो, अपने मन के मुताबिक जिंदगी न काटो। जहां चाहो जो चाहो वो नहीं कर सकते हो, बल्कि अल्लाह के फरमान के मुताबिक तुम्हें अपनी जिंदगी गुजारनी होगी। अल्लाह ने जिसको हलाल किया उसको तुम हलाल समझो, जिसको हराम किया उसको तुम हराम समझो। वयुहल्लिल वयुहर्रिमून, अल्लाह ताला फरमाता है अल्लज़ीना यत्तबिऊन अर्रसूल अन्नबिय्यल उम्मिय्यल लज़ी यजिदूनहु मक्तूबन इंदहुम फित तौरात वल इंजील। उस नबी की इत्तिबा करो जो नबी उम्मी है, जो उम्मियों के दरमियान भेजे गए। वो नबी भी उम्मी है, उस नबी को किसी इंसान ने नहीं पढ़ाया है, उसका कोई मुदर्रिस नहीं है, कोई उसको पढ़ाने वाला नहीं है, बल्कि उस नबी को अल्लाह ताला ने पढ़ाया और ऐसा पढ़ाया कि उस नबी ने पढ़ा तो कभी जिंदगी में वो नबी भूला नहीं। सनुक़रिउका फला तंसा, ऐ नबी हम आपको ऐसा पढ़ाएंगे, हम आपको ऐसी तालीम देंगे कि आप कभी भूलेंगे नहीं। सनुक़रिउका फला तंसा, ऐ नबी हम आपको ऐसे इस तरीके से पढ़ाएंगे कि आप कभी भूलेंगे नहीं। नबी को दुनिया में किसी इंसान ने नहीं पढ़ाया, लेकिन अल्लाह के नबी से ज्यादा कोई पढ़ा हुआ नहीं, क्योंकि अल्लाह के नबी को अल्लाह ने पढ़ाया, अल्लाह ताला ने पढ़ाया। और उस नबी की इत्तिबा का भी हुक्म में फरमाया, उस नबी की इत्तिबा करो जो नबी उम्मी है। यजिदूनहु मक्तूबन इंदहुम फित तौरात वल इंजील, उस नबी की इत्तिबा करो लोगों जिसको तुम इंजील के अंदर पाते हो, जिसको तुम तौरात के अंदर पाते हो, जिसको तुम आसमानी ग्रंथों के अंदर, किताबों के अंदर पाते हो। आसमानी किताबों के अंदर जिसका तज़किरा मौजूद है, जिसकी भविष्यवाणियां आपको आसमानी किताबों के अंदर मिलेंगी, उस नबी की इत्तिबा करो। ऐ कुफ्फारे मक्का, तुम भी